نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک کی ڈالے نچھاور کریں۔ پڑھے سیدنا مولانا محمد بن عادل الجود والکرم والد الکرام ابن الکریم بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکیں کیسے ہیں، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہیں، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ حضرات محترم، یہ جمعہ جو ہے ماہ شعبان المعظم کا جمعہ ہے اور شعبان اور رمضان کا درمیانی جمعہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور جمعہ اس مہینے میں آئے گا، اس کے بعد آپ کے سروں پر ایک نورانی مہینہ سایہ فگن ہوگا، دوسرا نورانی مہینہ آپ کے سر سے چلا جائے گا۔ ہم نے چاہا کہ رمضان کے استقبال کے موضوع پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ تقریر ہوگی، کیوں نہ اس جمعہ ہم اس پر گفتگو کر لیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، اپنے نفس کا تجزیہ کر لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، غور کر لیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ کوئی چیز اگر ہمیں بری لگ رہی ہے تو اس کا پیرامیٹر کیا ہونا چاہیے، یعنی کوئی چیز ہمیں بری لگ رہی ہے تب وہ بری ہے، یا کوئی چیز شریعت کی نظر میں بری ہے تب وہ چیز بری ہے۔ دو چیزیں ہوئیں، ایک کو آپ طبیعت کہہ سکتے ہیں یعنی انسان کا من، اور دوسرا شریعت ہے جو آپ پر لاگو کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں جتنے مخلوقات بنائے ہیں، ہم نے اس پر تفصیلی گفتگو کی تھی، اشارتاً سمجھ لے کہ اس میں 3 طرح کے مخلوقات ہیں۔ ایک ہے نباتات، ایک ہے حیوانات اور ایک ہے جمادات۔ جمادات کہتے ہیں، آپ آسان انداز میں سمجھ لیں کہ جو جمی ہوئی چیز ہو، جو ادھر ادھر نہیں ہو سکتی، جیسے پتھر، مٹی، چونا۔ اللہ نے ان کو کوئی سہولت نہیں دی، اسی لیے ان کے لیے
کوئی حکم بھی نہیں نافذ کیا گیا. یعنی پتھر کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ کھانا کھائے گا تب زندہ رہے گا، یا وہ اللہ کا یہ کوئی چیز ہے جو بنائی ہوئی ہے اس کے خورد و نوش کے لیے ہے تب وہ زندہ رہ پائے، ایسا کچھ نہیں ہے. تو سب سے نیچے کی کیٹیگری کی جو چیزیں ہیں، جو مخلوق ہے، وہ پتھر ہے، جمادات میں سے ہے، چونا ہے، مٹی ہے. انہیں اللہ نے کوئی سہولت نہیں دیا، کوئی حکم نہیں دیا. اس سے اوپر اٹھیں گے تو نباتات ہے، یعنی پیڑ پودے ہیں. انہیں اللہ رب العزت نے ایک سہولت دی کہ تم بڑھ سکتے ہو. کیا ہو سکتے ہو؟ تم بڑھ سکتے ہو. تب اس کے لیے قید بھی لگا دیا کہ تم جب بڑھ سکتے ہو تو تمہیں کھانے کی ضرورت پڑے گی. تم جب خوبصورتی پھیلا سکتے ہو تو تمہیں پینے کی ضرورت پڑے گی. تم جب اپنے وجود کو دنیا میں دکھا سکتے ہو تو تجھے بھی اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑے گی. لیکن اللہ رب العزت نے اس کو یہ سہولت نہیں دیا کہ وہ چل سکے. یہ سہولت نہیں دیا کہ وہ چل سکے. اسی لیے اللہ نے کیا کیا کہ اس کے کھانے کو اس تک پہنچا دیا. اب معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ سورج اس کو دودھ پلا رہا ہے، ہوائیں اس کو جھولا جھلا رہی ہے، شبنم اس کو غسل کرا رہی ہے. اس سے اور اوپر اٹھی. اس کے بعد حیوانات میں آ جائیے. حیوانات میں اللہ رب العزت نے اس میں اگر آپ گنیں گے تو انسان بھی آئے گا اور چوپایا بھی آئے گا. لیکن انسان کے نیچے چوپایا ہے. چوپایوں کو اللہ رب العزت نے چلنے کی طاقت دی، تب پھر اس کا کھانا اس تک نہیں پہنچایا بلکہ اس کو کہا اب تم تلاش کے کھاؤ. سہولتیں بڑھی، احکام بڑھے. سہولتیں جیسے جیسے بڑھتی گئی اس کے لیے حکم زیادہ ہوتے گئے. اسی طرح اس کے آگے آئیے انسان. کیا؟ انسان. جانور کو تو اللہ رب العزت نے عقل نہیں دیا، اس وجہ سے وہ حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر سکتا تھا. اسی لیے اس پر یہ حکم نہیں لگایا کہ تمہارے لیے یہ کھانا حلال ہے اور یہ کھانا حرام ہے. لیکن اس سے آگے کی مخلوق جسے ہم انسان کہتے ہیں اس کو اللہ رب العزت نے عقل دیا تو اس کے لیے قید لگا دیا کہ تمہارے ساتھ عقل ہے، اس لیے اس کے سمجھنے کے لیے عقل کے ذریعے صرف فیصلہ نہ کرو. اس لیے اب قرآن و حدیث بھی دے رہے ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھانے کے لیے ہم رسول بھی دے رہے ہیں. اب تمہارے لیے یہ چیز کھانا حلال ہے اور یہ چیز کھانا حرام ہے. اب اگر کوئی انسان کسی چیز میں حرام اور حلال کی تمیز نہ کرے تو وہ اپنے مقام سے نیچے والے کیٹیگری میں چلا جائے گا. جس طرح جانور حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتی ہے اس طرح انسان بھی نہیں کرے گا تو وہ انسانیت سے نیچے آ جائے گا. اس کو دوسرے زاویے سے سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے کسی کے اندر شہوت ہے کہ نہیں ہے، کھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اس اعتبار سے 3 مخلوق بنائے. کتنے مخلوق؟ 3 مخلوق. ایک وہ مخلوق بنایا اللہ رب العزت نے جس کے اندر شہوت، نفسانی خواہشات نہیں رکھا اور اس کو کھانے پینے سے بھی پاک رکھا. وہ ہے فرشتہ. کون ہے؟ فرشتہ. دوسرا وہ مخلوق ہے جس کے اندر صرف نفسانی خواہشات رکھا، جذبہ عبادت نہیں رکھا، جذبہ اطاعت نہیں رکھا، صرف نفسانی خواہشات رکھا. صرف وہ اپنے من کی سنتا ہے اور جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں جانور. اور تیسرا وہ مخلوق ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے نفسانی خواہشات بھی رکھا اور یہ طاقت بھی رکھی کہ وہ ان کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، یعنی جذبہ اطاعت بھی رکھے. اس کو کہتے ہیں انسان. تو انسان کے اندر اگر صرف جذبہ اطاعت ہو یا صرف نفسانی خواہشات ہو تو وہ انسان کے کیٹیگری میں رہے گا ہی نہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے
کہ اس کے اندر سے نفسانی خواہشات ختم ہو جائے. ہاں کوشش کرنے پر اللہ رب العزت کرم فرماتا ہے تو اس مقام پر پہنچ جائے گا. لیکن اگر انسان کے اندر جذبہ اطاعت نہ ہو، صرف نفسانی خواہشات ہو، تو وہ انسان کے کیٹیگری سے اتر کر اب کس کیٹیگری میں آ جائے گا؟ جانور کے کیٹیگری میں آ جائے گا. کس کیٹیگری میں آ جائے گا؟ جانور کی کیٹیگری میں. تو ایک وہ مخلوق ہے کہ جس کو نفسانی خواہشات نہیں دی گئی تو اس کو بچنے کی ضرورت ہی نہیں، ویسے بچا ہوا ہے. یعنی فرشتے، تو ان کو انعام بھی نہیں دیا گیا، وہ جنت میں بھی نہیں جائیں گے. اب آپ کہیں گے جنت میں تو فرشتے رہیں گے، تو جنت میں فرشتے جو رہیں گے وہ آپ کے خادم رہیں گے. وہ اس حیثیت سے جنتی نہیں رہیں گے کہ انہوں نے اچھا کام کیا تو جنت، اس لیے کہ ان کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ان کے اندر تو نفسانی خواہشات ہی نہیں کہ وہ برا کام کرے. دوسرا کیٹیگری وہ ہے جس کے اندر صرف نفسانی خواہشات ہے، تو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ جانور ہے، اس پر کوئی حکم شرعی نہیں. اور تیسرا کیٹیگری وہ ہے کہ جس کے اندر نفسانی خواہشات بھی ہے اور جذبہ اطاعت بھی ہے، جذبہ عبادت بھی ہے. وہ اپنے نفسانی خواہشات کو مارے گا اور جذبہ عبادت اپنے اندر پیدا کرے گا تو وہ جنت میں جائے گا. وہ جنت میں جائے گا. اس کو آسان لب و لہجے میں آپ سمجھ لیں تو یہ ہے کہ انسان کے اندر طبیعت بھی ہے اور شریعت بھی ہے. انسان کے اندر طبیعت بھی ہے اور شریعت بھی ہے. اس کے اندر یہ بھی طاقت ہے کہ وہ چاہے تو گناہ پر گناہ کرے، اس کے اندر یہ بھی طاقت ہے کہ وہ چاہے تو نیکیاں پر نیکیاں کرتا جائے. اس کو فری ول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فری ول ہے ان کے ساتھ کہ یہ اگر چاہے تو اتنی عبادات کرے کہ فرشتوں کو منزلوں سے بھی آگے نکل جائے، اور یہ چاہے تو اتنی برائی کرے کہ شیطان سے بھی گھٹیا ہو جائے. لیکن ہمیں کس چیز کا حکم دیا گیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اللہ رب العزت نے دو کیٹیگری بنائے انسانوں کے اندر. آپ کو طاقت دی گئی دونوں کی، آپ چاہے تو عبادت بھی کرے، آپ چاہے تو عبادت نہ کرے، گناہ کرے یا ثواب کرے، یہ آپ کو فری ول اللہ رب العزت نے دیا. لیکن یہ آپ کو اوپر ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. اب آپ جو کریں گے، قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے خواہش نفس کی پیروی کی تو کیا ہوا؟ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. اور دوسرا وہ شخص ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. تو یہ جنت اور جہنم کا فیصلہ تو اللہ رب العزت نے آپ پر چھوڑ دیا. اللہ رب العزت نے کس پر چھوڑ دیا؟ اس کو تو آپ پر چھوڑ دیا کہ آپ چاہے تو جنتی ہو جائے اور آپ چاہے تو جہنمی ہو جائے. اور پھر بھی انسان کہتا ہے کہ جو قسمت میں لکھ دیا گیا ہے وہی ہوگا نا. تقدیر کا معاملہ بس اتنا سمجھ لے، میں نے سمجھایا بھی ہوگا کہ مجھے کل کوئی چیز کرنی ہے، کل کا شیڈیول میں نے آپ کو لکھا دی کہ میں یہ چیز کل کروں گا، اور اتفاق سے مجھے وہی کرنا تھا اس لیے میں نے لکھایا. اب یہ صاحب کسی تیسرے کے پاس گئے اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ چیز وہ کریں گے امام صاحب. اب میں وہی کر رہا ہوں جو لکھ کے دیے ہیں وہ ان کو، تو کیا اس لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور ہوئے ہیں؟ اس لکھنے کی وجہ سے تو مجبور نہیں ہوئے ہیں. تو چونکہ وہ رب ہے اور یہ بندہ ہیں، اسی لیے ان کو بتانے پر معلوم چلا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. وہ رب ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، اس لیے اسے بنا بتائے پتہ چل گیا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جو تقدیر لکھی وہ آپ کیا کرنے والے تھے اس کو لکھا. ایسا نہیں کہ جو لکھ دیا ہے وہ آپ مجبور ہو کر رہے ہیں، ورنہ فری ول کہاں رہے گا.
تو شریعت کے مطابق آپ کو چلانا ہے کہ نہیں خود کو؟ آپ اپنی طبیعت کے مطابق چلیں گے یا شریعت کے مطابق چلیں گے؟ یہ کیا ہونے والا ہے اللہ رب العزت نے لکھا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی قسمت میں یہی ہو کہ آپ توبہ کر کے رجوع کر لیں گے، آپ توبہ کر کے رجوع کر لیں گے۔ ایک صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے کہ انہوں نے طبیعت کو شریعت پر ترجیح نہیں دی بلکہ شریعت کو طبیعت پر ترجیح دی۔ ان کا عالم تو یہ تھا کہ شراب کے نشے میں دھت رہا کرتے تھے عرب والے، خاندانی سمجھیے کہ شجرہ چلتا تھا کہ باپ پیتا ہے، بیٹا پیتا ہے، پوتا پی رہا ہے، اس طرح چل رہا تھا۔ لیکن جیسے شراب کا حکم آیا کہ یہ حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابیوں تم پر شراب حرام کر دیا گیا، اور جیسے مدینہ کی گلیوں میں یہ گونج اٹھی کہ اے مسلمانوں تم پر شراب حرام ہے، کوئی شراب یہاں رکھا تھا، کوئی یہاں رکھا تھا، کوئی شراب خانے میں بیٹھا ہوا تھا، ماجرا یہ ہو گیا کہ جیسے یہاں تھا ویسے گلاس چھوڑ دیا۔ اس کو کہتے ہیں طبیعت کو شریعت کے مطابق بنانا۔ جو شراب خانے میں بیٹھا تھا مکمل شراب کے ہانڈیوں کو انڈیل دیا، اس کو کہتے ہیں طبیعت کو شریعت کے مطابق بنانا۔ وہاں پہ انہوں نے تو یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہماری تجارت کے لیے اتنے شرابیں ہیں ابھی، ہمارا اس میں اتنا پیسہ لگا ہوا ہے، ہم کیا کریں؟ ایک صحابی رسول شراب کا کاروبار کرتے تھے، وہ آ رہے تھے کہیں سے، پوری زندگی کی کمائی شراب میں انہوں نے لگا دی، چونکہ وہ حلال تھا اس وقت۔ اور جیسے سرحد پر پہنچے مدینہ کے، ویسے ان تک خبر پہنچی کہ شراب حرام کر دیا گیا۔ وہ صحابی رسول کو دیکھیے کہ انہوں نے مکمل پونجی زندگی کی ختم کر دی۔ جب شراب حرام کیا گیا تو مدینہ کی گلیاں شراب سے تربتر ہو گئی تھی۔ یہ عالم تھا، اس کو کہتے ہیں طبیعت کو شریعت کے مطابق بنانا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تھوڑی سی اس میں کمی کی جاتی، کچھ دن کی ہمیں مہلت دی جاتی کہ اتنی تاریخ سے شراب حرام ہوگی تاکہ ہم اس کو بیچ لیتے، یا اس طرح کرتے یا اس طرح کرتے، کوئی بہانہ نہیں ڈھونڈا۔ لیکن ہمارے ساتھ کیا ہے؟ مولانا صاحب نے اتنی سختی سے ہمیں کہہ دیا، مولانا صاحب نے اس موضوع کو کیوں اٹھایا؟ معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنی طبیعت کو شریعت بنا لیا ہے، شریعت کا مذاق بنا لیا ہے۔ اسی لیے شریعت کو شریعت سمجھیے، طبیعت کو طبیعت سمجھیے، دونوں الگ چیزیں ہیں۔ آپ اگر کوشش کریں تو اپنی طبیعت ہی ایسی بنا لے کہ اللہ کے اطاعت ہی اطاعت ہو، تو پھر آپ جنتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ طبیعت پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ خود اپنی زندگی میں غور کریں۔ آپ کا بیٹا اگر شریعت کے خلاف کام کرتا ہے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے، آپ نہیں ٹوکتے ہیں اس کو، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ لیکن طبیعت کے خلاف اگر آپ کا بیٹا کام کر جاتا ہے تو آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے، آپ کا باپ ہونا خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ مثال دوں میں، آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا، ارے نماز نہیں پڑھتا ہے بس ہو گیا، لیکن وہی اگر اذان کے وقت، جماعت کے وقت آپ اپنے بچے کو دکان بھیج رہے ہیں، وہ کہہ دے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ابھی دکان نہیں جاؤں گا، تو بتائیے آپ کہیں گے آج کے بچے نااہل ہو گئے ہیں۔ آپ ہی شکایت کریں گے امام صاحب پاس آ کر اور بولیں گے کہ تعویذ دیجیے ہمارا بچہ نااہل ہو گیا ہے۔ آپ کی بیٹی اگر شریعت کے مطابق لباس پہنتی ہے تو معاملہ یہ ہو گیا ہے شہروں کا کہ عورتیں کہتی ہیں، مائیں کہتی ہیں کہ بیٹا ابھی بچی ہو، کوئی بات نہیں، چلے گا۔ تو آپ نے شریعت کا کھیل بنا دیا ہے، طبیعت کے مطابق شریعت کو چلا رہے ہیں، شریعت کے مطابق طبیعت کو نہیں چلا رہے ہیں۔ حال تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ کرتے ہیں، شریعت کو اگرچہ خراب لگے آپ اس کو دھیان نہیں دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل میں کہیں فون کیجئے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، خراب لگتا ہے، الگ ہٹا کے رکھنا پڑتا ہے، تو فون کیجئے تو گانا بجتا ہے۔ یہ گانا کیوں لگا ہے؟ کیا شریعت کو اچھی لگتی ہے گانا؟ گانا شریعت کو اچھا لگتا ہے؟ جو شریعت کو اچھا نہیں لگتا تو پھر آپ کی طبیعت کو اچھی لگتی ہوگی وہ چیز۔
تو جب آپ کی طبیعت کو گانا اچھا لگتا ہے تو آپ نے شریعت کو آگے رکھا کہ طبیعت کو آگے رکھا۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے اپنی طبیعت کو آگے رکھا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہیم یعنی جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ ہمارے امام ہمیں بولتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیے، اگر آپ کچھ غلط کریں گے اور ہم نہیں بولیں گے تو یقین مانیے ہمیں آپ کا نگراں بنا کر اس جگہ پہ کھڑا کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے سماج میں کون سی برائی پھیلی ہے، ہمارے سماج میں کیسی کیسی کوتاہیاں ہیں، اس پر آپ کی نشاندہی کریں۔ ممکن ہے آپ ہمارے خوف سے ہی صحیح اگر وہ نہیں کریں گے تو کم سے کم گناہ سے تو بچیں گے۔ آپ کم سے کم یہ سمجھ کے نہیں کریں گے کہ پتہ نہیں امام صاحب کیا بول جائے، تو اس سے بھی تو بچیں گے۔ تو یہاں اگر ہم آپ کو نہیں ٹوکتے ہیں تو قیامت میں ہمیں اللہ رب العزت کو جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو ہم نہ ٹوکے تو معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ کو جواب دینا میرے لیے قیامت میں جواب دینے سے آسان ہے۔ آپ کو جواب دینا میرے لیے قیامت میں اللہ رب العزت کے پاس جواب دینے سے آسان ہے کہ میں آپ کو جواب دے لوں۔ اس لیے کبھی بھی یاد رکھیے، امام یا کوئی بھی عالم کسی کا دشمن نہیں ہوتا ہے۔ ہم بھی دیکھیں گے کہ اگر میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں، یہ مجھ پر بھی لاگو ہوتا ہے کہ آپ کی اگر اصلاح کر رہا ہوں تو میں دیکھوں گا کہ یہ شریعت کے مطابق ہے کہ طبیعت کے مطابق ہے۔ اگر میری اصلاح طبیعت کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو پھر میں بھی کٹگھرے میں کھڑا ہوں گا۔ اسی لیے ذاتی میری دشمنی کسی سے نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی اگر مجھ سے ذاتی دشمنی رکھتا ہے تو میرا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ کیوں کہ رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، موت و حیات کا مالک بھی وہی ہے۔ اگر میرا ایمان اتنا نہیں رہے گا تو پھر آپ کہاں جائیں گے، ہے نا؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ ایک مرتبہ شریعت نے کہہ دیا غلط ہے تو غلط ہے، چاہے ہمارا باپ بولے صحیح ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ان کے سامنے جنگ میں سامنے کھڑا ہو گیا۔ بیٹے نے سوچا کہ باپ ہیں، بخش دیتے ہیں۔ جب مسلمان ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے تو ایک مرتبہ کہا کہ ابو میں آپ کو بخش دیا باپ سمجھ کر، کیوں؟ اس لیے کہ آپ باپ تھے تو ہم نے سوچا کہ نہیں ماریں گے۔ تو کیا جواب دیا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ تم نے یہ سمجھ کے بخش دیا کہ میں تیرا باپ ہوں، لیکن میں تجھے یہ سمجھ کے نہیں بخشتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ سمجھ کے تجھے قتل کر دیتا کہ تو گستاخ رسول ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے نے جب ایمان نہیں لایا تھے تو کس کو آگے رکھا؟ انہوں نے اپنی طبیعت کو آگے رکھا۔ وہ جس دھرم کو مان رہے تھے اس وقت اس کو بھی آگے نہیں رکھا، یعنی انہوں نے اپنی طبیعت کو آگے رکھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے کس کو آگے رکھا؟ شریعت کو آگے رکھا۔ تو طبیعت کو شریعت کے مطابق بنائیے، شریعت کو اپنے طبیعت کے مطابق مت ڈھال لیجیے۔ یقیناً دین آسان ہے، آپ چلیں تب تو۔ اسلام کو لوگ سمجھ لیے ہیں کہ روزہ نماز بتانے والا مذہب نہیں، آپ کی پوری زندگی کو سمیٹے ہوئے ہے اسلام۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آئے میرے کمرے میں اسلام کے طریقے پر بتاؤں گا کہ کرنا ایسے ہے۔ کیا کرنا چاہتے ہیں دنیا میں؟ آپ کوئی بھی کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے اسلام اس میں رہنمائی ضرور کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا مذہب ہے جو انسان کو آسان طریقے سے زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اتنی تیزی سے پھیل بھی رہا ہے اور انشاءاللہ پھیلتا بھی رہے گا۔ سمجھ گئے؟ تو یہ چیز میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ امام کی ذاتی دشمنی کسی سے نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو میں دیکھوں گا کہ وہ شریعت کے خلاف ہے یا طبیعت کے خلاف ہے۔
طبیعت کے خلاف ہے یا اس کے موافق، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، فرق اس سے پڑتا ہے کہ وہ شریعت کے خلاف ہے یا نہیں۔ میں اگر شریعت کے خلاف کوئی کام کرتا ہوں، آپ آئیے ادب کے ساتھ میرے کمرے میں، بولیے کہ حضرت آپ ایسا کیے، کیا کوئی وجہ ہے؟ آئیے ہمارے سامنے، ہے نا؟ تو آپ بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اتنی اجازت دیتا ہوں لیکن ادب کے دائرے میں۔ لیکن امام کی ذمہ داری صرف نماز پڑھانا نہیں ہوتا ہے، امام کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انبیاء کے وارث بنائے گئے ہیں۔ انبیاء کا کام تھا لوگوں کے دلوں سے میل کچیل کو نکالنا، لوگوں کے دلوں کی اصلاح کرنا۔ امام کی بھی وہی ذمہ داری ہے اس دور میں کہ لوگوں کے دل و جگر کی اصلاح کرے، اور یہ کرے کہ کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دین پر چلے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کا امام خود دین پر چلے، ہے نا؟ تو اس لیے آپ کبھی بھی اس چیز کو یہ نہ سمجھے، میں کبھی بھی اگر آپ پر طنز کروں تو یاد رکھیے اس کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس لیے استاد بچے کو سب کے سامنے کبھی ڈانٹتا ہے، کبھی تنہائی میں ڈانٹتا ہے، تو کیا سب کے سامنے ڈانٹنے میں اس کو ذلیل و خوار مقصود ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ مقصود ہوتا ہے کہ سامنے میں ڈانٹنے سے نہیں مانا تو ہو سکتا ہے کہ اس لاج شرم کی وجہ سے کہیں اب مان جائے۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق ڈھالنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، نہ یہ کہ شریعت کو طبیعت کے مطابق بنا لے۔ اللہ رب العزت ہم سے دین متین کی خوب خدمت کرائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔